بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر مخصوص نشستوں کو پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ تو دے دیا ہے، لیکن یہ اتنی جلدی سیاسی جماعتوں کو ہضم نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا یہ ہے اس فیصلے کے خلاف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا ایم کیو میں سے یہ تینوں جماعتیں یا حکومت خود سپریم کورٹ کو نظر ثانی کی درخواست دے گی، اور یہ اتنی جلدی مسئلہ حل ہونے والا مجھے نظر نہیں آتا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہا ہے کہ عدالتی فیصلے عام آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آنے چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، بلکہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالا ہوں وہ کبھی ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ججز نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، یہ آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ قانون نظر ثانی کا موقع فراہم کرتا ہے، نظر ثانی میں جانا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ آیا ہے جس سے کسی کو بن مانگے آئین میں ترمیم کا اختیار دیا گیا تھا۔ آئین میں بن مانگے ترمیم کا اختیار دینے کے فیصلے کو قوم نے سالوں بھگتا ہے۔ ایسے فیصلے انتہائی افسوسناک ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست سپریم کورٹ میں تسلیم نہیں کی گئی۔ اب ایک نیا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے۔ نیا فیصلہ آیا کہ یہ تضاد ارکان تحریک انصاف کے ہیں۔ عدالتوں کے بے پناہ احترام ہے، ججز بہترین ججز ہیں، ججز نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، لیکن یہ آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ آج کے فیصلے کے 15 دن بعد اب کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے والا ہے۔ یہ فیصل واڈا کا دعویٰ ہے۔ سپریم کورٹ نے خواتین اور اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی ہیں، اب اس فیصلے پر دیکھتے ہیں کہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے۔ کیا اس کے عمل درآمد میں ابھی قانونی رکاوٹیں بھی درپیش ہوں گی؟ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب بھی قانون دان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون نظر ثانی کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، ان کی جو بات کہی ہے اس میں وزن بھی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے۔ حکومتی حلقوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ تفصیلی فیصلے کے بعد قانونی ٹیم سے مشورہ کیا جائے گا، نظر ثانی میں جانا ہے کہ یا نہیں۔ ابھی تو مختصر فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کو دعویٰ ہی نہیں کیا تھا۔ آئین کو دوبارہ لکھنا آئین کے تحفظ کے خلاف ہے۔ وہ ریلیف دیا گیا جس کی کوئی استدعا ہی نہیں کی گئی۔ فیصلے کی بنیاد امبام پر نہیں ہوتی، اس میں نظر ثانی کا ایک آپشن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو لڑائی ایوانوں میں لڑی جانی چاہیے تھی، سیاسی جماعتوں کے قائدین کے درمیان لڑی جانی چاہیے تھی، وہ فیصلہ انہوں نے سپریم کورٹ سے کرایا ہے۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک فریق کو تو ظاہر ہے قبول نہیں ہوتا۔ جو فریق جس کے حق میں نہیں آتا اس کو یقیناً وہ اس کو مسترد کر دیتا ہے، اور جس کے حق میں آتا ہے وہ واہ واہ کے ڈونگرے برساتا ہے۔ اب فی الحال تو سمجھ رہی ہے پی ٹی آئی کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو گئی ہے، لیکن مجھے ابھی لگتا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں سمندری لہروں کا رخ کس طرف ہوگا۔ کیا
پی ٹی آئی کامیاب ہو کر بھی کو کامیابی کا اپنا ٹیمپو برقرار رکھ سکے گی، یا ان نشستوں کی گنتی میں شکار رہے گی، اور وہ اپنی ساری توجہ عمران خان کی رہائی سے ہٹ کر ساری توجہ اس طرح مرکوز کر دے گی کہ ہمیں یہ نشستیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ اب جب انہوں نے کہا ہے کہ وہ فہرستیں فراہم کریں جو خواتین کی اور دوسری مخصوص نشستیں ہیں اقلیتوں کی، تو اس میں بھی ابھی کھینچا تانی ہوگی۔ اب پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے پیش کی جائے گی وہ کن کو اوکے کرتے ہیں اور کن کو نہیں اوکے کرتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نظر ثانی کی اپیل دائر ہو سکتی ہے، اور اس اپیل کے نتیجے میں فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہرحال ملک کی سیاست کی جو گرما گرمی ہے اس میں تیزی آئی ہے، اور فی الحال یہ تصور کیا جائے کہ پی ٹی آئی کو کامیابی ہوئی ہے، جو نہیں مانگا تھا انہوں نے ان کو وہ مل گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ماضی میں ایک ظفر علی شاہ کیس میں بھی تھا کہ جو چیز آئین کے بارے میں نہیں مانگی گئی تھی وہ اس وقت کے چیف جسٹس نے نیا آئین بنانے کے اختیار دے دیا اس کو، جنرل پرویز مشرف کو۔ تو چلیے یہ تو سمجھا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اگر یہ بحران شدت اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں عدلیہ کا بھی تو کردار ہوگا نا۔ اب یہ نہیں کہ ان کو الگ کیا جا سکتا ہے، اگر ان کے فیصلوں سے بحران کی شدت میں کمی آتی ہے تو برواوا، اگر اس سے بحران شدید ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کے جمہوری نظام کو غیر مستحکم کرنے میں تو مدد دے سکتا ہے، مستحکم نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔